السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ دوستو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شریک حیات ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا پیار کرتی تھیں کہ حد سے زیادہ پیار کرتی تھیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی ایک امیر عورت تھیں، عورتوں میں سب سے زیادہ امیر تھیں۔ ان کو مکے کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے شادی کی، آپ سے عقد کیا، تو آپ کی عمر 40 سال اور ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 23 سال، کچھ روایتوں میں آتا ہے 25 سال، بہرحال 23 یا 25 سال کی عمر تھی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی امیر تھیں، ان کے پاس اتنا مال تھا کہ اگر ان کے مال کا ڈھیر لگا دیا جاتا، اور ایسا ہوا بھی ہے، ان کے مال کا ڈھیر لگا کر ایک آدمی کو اس طرف بیٹھا دیا جاتا اور ایک آدمی کو اس طرف بیٹھا دیا جاتا تو دونوں ایک دوسرے کو نظر نہ آتے، اتنا آپ کے پاس مال تھا۔ بہت امیر تھیں۔ لیکن جب ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے شادی کی تو آپ نے سارا مال، جتنا بھی مال آپ کا تھا، آپ نے سارا مال اپنے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہی اس کے مالک ہیں۔ ہمارے نبی اگر چاہتے تو اس مال کو اپنے پاس رکھتے، اس سے آپ بزنس کرتے، تجارت کرتے، امیر بن جاتے، بلڈنگیں بناتے، کوٹھیاں بناتے، لیکن ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماشاء اللہ، قربان جائیے ان پر، کہ انہوں نے اس مال کو اپنے لیے ایک بھی کوئی چیز نہ رکھی، بلکہ سارے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور نہ ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا اعتراض کیا۔ ماشاءاللہ، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی محبت رسول اللہ سے کہ انہوں نے اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور ہمارے نبی کا کمال دیکھیے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں سب کچھ خرچ کر دیا، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ماشاءاللہ ایک بیوی ہیں، آپ کی شریک حیات ہیں، لیکن بیوی ہی نہیں، انہوں نے اتنا پیار دیا کہ ماں کی شفقت بھی دی۔ بیٹے میں عمر میں اتنا فرق تھا، بہت پیار دیا اور ایک طرح سے ماں کی شفقت بھی دی۔ دیکھیے، بیوی ماں نہیں ہوتی، معاذ اللہ، توبہ، لیکن پیار کا یہ عالم تھا کہ شوہر کو اپنے بیوی کا پیار اور ایک طرح سے ماں کی شفقت بھی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی پریشانی میں ہوتے تھے تو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک اپنی آغوش میں رکھ کر ان کو اس طرح سے دلاسا دیا کرتی تھیں جیسے کہ ایک ماں اپنے بیٹوں کو دیتی ہے۔ تو یہ نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ گھبرائے سے اور حضرت خدیجہ تک سے کہا کہ اے خدیجہ، ایک انسان کی شکل میں کوئی چیز آتی ہے جسے دیکھ کر مجھے تھوڑا ڈر سا محسوس ہوتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ کیا ہے؟ بہرحال وہ یہ سمجھی، انہیں یہ پتہ تھا، ان کے بھائی نے بتا دیا تھا کہ تمہارا شوہر نبی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ وہ فرشتہ ہوگا۔ ایک بار جیسے ہی وہ آنے کی بات تھی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جب وہ آئے، یعنی اب کی بار جب وہ آئے تو مجھے بتانا۔ بولے ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی وہ چیز نظر آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، سیدھی سادھی بات ہے، وہی لے کر آتے تھے، تو جیسے ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آئے، دوستو یہ مت سمجھنا جبرائیل علیہ السلام شروع میں اسی طرح آتے تھے، جب نبوت کا اعلان ہوا 1 یا 2 یا تیسری وحی پہ اسی طرح سے آتے تھے، اور اس کے بعد میں تو پھر آ کر بیٹھتے تھے، کھل کر بات ہوتی تھی، کیونکہ جبرائیل کا مقام ہمارے نبی سے بہت چھوٹا تھا، جبرائیل تو ہمارے نبی کے غلام ہیں، تو آ کر بیٹھتے تھے۔ لیکن پہلے ایسا ہی ہوا کہ وہ آتے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑی دہشت سی معلوم ہوتی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ اے شوہر سرتاج، اے یا رسول اللہ، اب کی بار جب وہ آئے تو مجھے بتانا، کیونکہ وہ رسول اللہ کو ہی نظر آتے تھے، حضرت خدیجہ کو نظر نہیں آتے تھے۔ جیسے ہی وہ آئے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ خدیجہ دیکھو وہ آ گئے۔ بولے اچھا ٹھیک ہے۔
खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक अपने आगोश में रखा, यानी अपनी गोद में रखा, और अपने बाल खोलकर बालों को बखेर दिया। जब बालों को बखेर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक अपनी गोद में रख लिया और रसूलुल्लाह से पूछा कि या रसूलुल्लाह अब बताइए क्या नज़र आ रहा है, अब भी है वो? मेरे नबी ने फरमाया कि नहीं खदीजा, अब नहीं है, अब नहीं है। तो खदीजा ने कहा कि वो कोई शैतानी शक्ल या शैतानी वसवसा नहीं या रसूलुल्लाह, वो फरिश्ता है। क्योंकि अगर शैतानी चीज़, शैतानी रूह होती तो मेरे बाल बखेरने से या उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो फरिश्ता है, उसने हया की और वो यहाँ से चला गया। या रसूलुल्लाह, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। खदीजतुल कुबरा की ज़हानत का देखिए, ज़हानत का मामला देखिए कि उन्होंने किस तरह से अंदाज़ा लगाया कि अगर फरिश्ता होगा तो मेरे बाल बखेरने से, मेरे नंगा संगर होने से उसको हया आएगी और वो चला जाएगा, और अगर कोई शैतानी रूह होगी, शैतानी ख्यालात होगा तो वो नहीं जाएगा। जब आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक अपनी आगोश में रखा और अपने बाल खोलकर बखेरे और पूछा कि या रसूलुल्लाह अब बताइए क्या वो है, तो आपने फरमाया कि खदीजा अब नहीं है। बोले कि ठीक है, वो फरिश्ता है, मेरे नंगे सर होने से उसको हया आई और वो चला गया। अगर कोई शैतानी रूह होती तो वो यहीं रहती। माशाल्लाह, ये हज़रत खदीजतुल कुबरा की ज़हानत का वाक़या। दोस्तों, अम्मा खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन, तमाम मुसलमानों की अम्मा, हमारी अम्मा तमाम मुसलमानों की अम्मा हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद प्यार करती थी। सारी दौलत आप पर निसार कर दी, सब कुछ आप पर कुर्बान कर दिया, और दोस्तों इतना प्यार करती थी कि बहुत ज़्यादा। और उनकी ज़हानत का मामला आपने ये सुन ही लिया कि फ़रिश्ते को और शैतानी रूह को पहचानने का किस तरह से तरीका अपनाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारी अम्मा खदीजतुल कुबरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दराजात को बुलंद फरमाए, उनके सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला उनके सदक़े में हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाया। परवरदिगार आलम हज़रत खदीजतुल कुबरा के सदक़े में हमें पक्का सच्चा नमाजी बनाए, हमें दीन पर मर मिटने वाला बनाए, हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए करम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस्लाम से मोहब्बत नहीं है आपको, अगर इस्लाम से मोहब्बत होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि इसी जगह पर अगर मैं कोई फिल्मी वीडियो बनाकर डाल देता, कोई कॉमेडी बनाकर डाल देता, तो तमाम नौजवान लड़के इसको बहुत बहुत लाइक करते, शेयर करते और बहुत व्यूज़ आते, बहुत देखते। अफसोस की बात है कि इस्लामी वीडियो को देखना पसंद नहीं करते। दोस्तों, खुदा के वास्ते वीडियो देखो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करो। खुदा हाफिज़।